السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جن میں آپ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں نا، جو ہماری نظر میں تو وہ شاید کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے وہ بہت معنی رکھتی ہوگی اور اس کا ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا بھی عمل ہم عام دنوں میں کریں گے تو اس کا اجر ملے گا، لیکن وہی عمل اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں تو دگنا تگنا اجر ملے گا، اس کا ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل نیکیاں ملیں گی۔ اتنی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ آپ کی چھوٹی سی بھی نیکی، کوئی چھوٹا سا بھی اچھا عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ ادھر کریں گے اور ادھر آپ کے اعمال ناموں میں لکھ دی جائیں گی اس کے عوض نیکیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 5 خاص کام تھے جو کیا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی ہمارے لیے ایک مثال بننا چاہتے تھے، ایک نمونہ بننا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی کو انہوں نے ایسی مثال بنایا، ہمیں پریکٹیکلی ہر چیز کو کر کے دکھایا تاکہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، کہ ہم دیکھیں کہ وہ رمضان کس طرح گزارتے تھے، رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، اس کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی ویسے عبادت کریں، اسی طرح ہم اچھے اعمال کریں، اسی طرح ہم لوگ استقبال کریں۔ کیسے وہ زکوٰۃ کیا کرتے تھے، کیسے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہیں اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ نہ بھی کرتے تو وہ تو جنتی تھے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتے تھے، ہمارے لیے ایک زندگی کا ایسا نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ اس سب اعمال کو دیکھ کر، اس ساری پریکٹیکلی ہم ان ساری چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ صرف کتابوں میں ہی موجود نہیں ہے، وہ انہوں نے ہر چیز کر کے دکھائی اور لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی، اور لڑتے رہے اللہ کے دین کے لیے، تکلیفیں اٹھائیں، درد برداشت کیے، لیکن لڑتے رہے۔ خیر، ہم ڈسکس کرنے والے تھے آج کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 کام کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، جو ہم نے کرنے ہیں۔ ہم اس میں سے چلے سارے نہیں، 1-2 بھی کر لیتے ہیں نا، تو اس رمضان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی نا، اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کیا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا، کچھ ناراضگی ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے صلح صفائی کی جائے، ٹھیک ہے، جھگڑے ختم کیے جائیں، لڑائیاں ختم کی جائیں، پیار محبت سے ایک ساتھ مل بیٹھ کر روزے رکھے جائیں، افطاری کی جائے، اللہ کی ایک ساتھ عبادت کی جائے۔ دوسرا کام کہ عبادت کے لیے فکر مند ہو جاتے تھے، نیکیوں کے لیے فکر مند ہو جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تیسرا کام کہ آپ چاقو چوبند ہو جاتے تھے کہ اب بس رمضان ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، تہجد ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ فکر مند ہوتے تھے اپنی تلاوت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اس کے بعد کیا کام کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، اس پہ عمل کریں، جتنا ہم سے ہوگا ہم کریں گے۔ اور آخری 5واں کام جو کیا کرتے تھے کہ آپ سخاوت کرتے تھے، اب زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سخاوت کرتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی سوالی آتا تھا، آپ کے پاس جو بھی موجود ہوتا تھا، کھانے پینے میں آپ کے پاس اشرفیاں ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا آپ دے دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے پاس نہیں بچے گا تو میں اس کو کیسے دے دوں، میرے پاس تو خود نہیں ہے۔ آپ دے دیا کرتے تھے، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کیا کرتے تھے، اور کہاں سے آتا تھا سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے روپ میں انہیں بھیجتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے۔ تو ہم نے سخاوت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرانہ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ تو جتنے بھی مصارفین ہوتے ہیں نا اس کے، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو مستحق ہوتے ہیں، ان کو دینی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم
دور دراز کے علاقوں میں چیک کرتے ہیں، جہاں کوئی مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دے دیا کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں نہیں دیکھتے جو ضرورت مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری رحمت سے بہت پرے ہوگا کہ جس نے زکوٰۃ کی لیکن اس کے رشتہ داروں تک وہ نہیں پہنچی، اور اس نے اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جو مستحق تھے، باقی لوگوں کی مدد کی۔ سب سے پہلے حقدار جو ہیں وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کی بھی مدد کریں، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کریں، ضرور کریں، لیکن زکوٰۃ میں سے نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے، تو اس سے زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کی مدد کریں، کیونکہ اگر وہ غریب ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو پھر انہیں زکوٰۃ میں سے پیسے، آپ ان کی مدد اس میں سے نہیں کر سکتے۔ جو مستحق ہیں ان کی مدد کریں۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا تحفہ دیا ہے، ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، ہم اپنے آپ کی بخشش کروائیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ بہت بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس رمضان تو آتا ہے لیکن اس کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملتی انہیں۔ تو ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دیا کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے سامنے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے، ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سنتا ہے ہماری ہر دعا۔ تو اس رمضان ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاص 5 کام کیا کرتے تھے، ہم نے بھی عبادت کے لیے فکر مند ہونا ہے، سخاوت کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے جتنی ہم سے ہو سکی، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، جن لوگوں کی مدد کا، مشکل آسان کرنے کا اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا، ہم ضرور کریں گے۔ کوئی جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے، وہ ختم کر دیں گے، مل جل کر رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔